ابتدا اس خدائے بابرکت کے نام سے جو میرے اور آپ کے دلوں کے بھید بخوبی جانتا ہے. میں ہوں قرۃ العین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. السلام علیکم. اس وقت جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ راوی سے متعلق ہے. راوی، کلائمیٹ چینج، اور تیسری جو بات میں کروں گی وہ یہی ہے کہ صفائی کر لیں. یہ 3 ٹاپک ہیں جن پر میں گفتگو کروں گی، اور عمران خان اور مریم نواز کے بین جو فرق موجود ہے اس سے متعلق بات کروں گی. اور اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل. اس وقت پاکستان کی یہ صورتحال ہے کہ خیبر پختونخوا میں 3 اضلاع میں بہت زبردست قسم کا سیلاب آیا، جس کی وجہ تھی کلاؤڈ برسٹنگ. وہ ایک قدرتی آفت تھی جس کی وجہ سے یہ سیلاب آیا. اسی طریقے سے پنجاب بھی اس وقت سیلاب کی زیر نظر ہے، اور اس کی وجہ ہے انڈیا سے چھوڑا جانے والا پانی راوی کے اندر. تو یعنی کہ اگر ہم دیکھا جائیں تو پاکستان کی مجموعی صورتحال اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ کراچی میں بھی بارشیں بہت زیادہ ہیں، سندھ میں بھی پانی کا زور پکڑ چکا ہے، اور اسی طریقے سے پنجاب میں، اور اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں. جو پرٹیکولرلی میں بات کر رہی ہوں راوی کی، جس میں کبھی پانی تھا ہی نہیں، وہ خشک ہی رہا کیونکہ انڈیا نے کبھی اس کے اندر پانی چھوڑا ہی نہیں. جب پانی چھوڑا ہی نہیں تو وہ کبھی بھی راوی آپ کو بہتا ہوا نظر نہیں آیا. راوی پہ گانے بھی بہت بنے، جیسے کہ وہ سجاد علی کا گانا تھا، جے راوی وچ پانی کوئی نہیں تے اپنی کہانی کوئی نہیں. ایگزیکٹلی جب راوی میں پانی نہیں ہے تو ہماری بھی کہانی نہیں ہے. تو مطلب اب راوی میں پانی آ گیا. اب سجاد علی صاحب کو بتا دوں کہ کچھ زیادہ ہی پانی آ گیا ہے کہ اس کو روکنا مشکل ہو گیا ہے. اور اس کو روکنا اس لیے بھی مشکل ہو گیا ہے کہ انڈیا نے اس کے اندر پانی چھوڑ دیا. صرف بارشوں کی وجہ سے پانی نہیں ہے، انڈیا نے پانی راوی میں چھوڑ دیا ہے اپنا، جس کی وجہ سے وہاں پر جو موجود سوسائٹیز تھیں وہ افیکٹ ہوئی. ان سب کو کہا گیا کہ وہ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ دیں اور وہ گھر خالی کر دیں. وہ سوسائٹیز جو ہے خالی کرائی گئی. سیم جب کلاؤڈ بسٹنگ ہوئی ہے کے پی کے میں، تو وہاں پر بھی جو سیلاب آیا تو سیلاب سے جو ہے نا افیکٹ ہوئی ہے فیملیز بہت ساری، اور بہت سارے گھرانے افیکٹ ہوئے ہیں. اس وقت میں یہ کہوں گی کہ جو دریا ہوتا ہے نا، دریا کا ایک فلو ہوتا ہے، دریا اسی فلو سے گزرتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب دریا اس فلو سے گزرتا ہے تو ادھر پانی مطلب اسی سمت میں وہ جائے گا. تو اسے کہتے ہیں اس جگہ پہ تو آپ کو سوسائٹی بنانی نہیں چاہیے. ریور بیڈ ہو گیا نا، ریور بیڈ ہے، اس کے اوپر آپ کیسے سوسائٹیز بناتے ہیں؟ پہلا تو یہ سوال ہے کہ کیوں. اور عمران خان صاحب اپنے دور میں یہ بات کہتے رہے ہیں، اور ان کی کئی ویڈیوز ہیں میرے پاس. میں کوشش کروں گی کہ اس کے اندر ڈال سکوں ویڈیو کے اندر، تو آپ کو پتہ چلے کہ خان صاحب نے کیا کہا تھا اس وقت. جب علیم خان جو تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو وہ جو جس زمین پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کو خان صاحب جو ہے آتھرائز کر دیں، لیکن اسی بات پہ لڑائی ہوئی تھی. اور خان صاحب نے کہا نہیں، یہ تو ریور بیڈ کی جگہ ہے، اس کو تو ہم بالکل بھی یہ غیر قانونی، اور یہاں پر تو سوسائٹیز بن ہی نہیں سکتی. اور ان کے اوپر کیس کیا گیا تھا، اور اس کا جواب آج مل گیا ہے. خان کوئی مطلب عمران خان کے ساتھ نا مجھے ایسا لگتا ہے واقعی میں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی جو ایک مصلحت ہے، یا اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے، یا جو روحانیت ہے ان کی، جس کی وجہ سے ہر چیز جو وہ کہتے رہے وہ حرف بحرف صحیح ہوتی گئی. اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب علیم خان نے وہ تمام سوسائٹیز جو بنائی ہیں وہ ریور بیڈ پہ بنائی، کہ راوی میں پانی تو ہے نہیں، اس کا جو بیڈ تھا اس کے اوپر قبضہ کر لیا گیا اور وہاں پر سوسائٹیز بنائی گئی. اور اب جو کروڑوں کی سوسائٹیز بکی، وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. وہ کیسے لوگ سروائیو کریں گے، کیسے لوگ واپس جائیں گے، کیونکہ وہ کوئی سستی سوسائٹیز نہیں، بہت مہنگی ہیں، اور لوگ وہاں سے نکلے ہیں. اور سستی مطلب مہنگے گھر بھی ہیں اور سستے گھر بھی ہیں. جیسے لاہور کے بہت سارے علاقوں کے نام مجھے نہیں معلوم، لیکن وہاں پہ شادرہ ایک جگہ ہے جہاں پر بیچارے غریب لوگ ہیں، اور وہاں پر بھی پانی آ گیا. پانی راوی کے جو رستے میں جتنے بھی سوسائٹیز آئی ہیں اور وہاں پہ پانی آ گیا ہے، اور بہت بری طریقے سے آیا. اور ابھی بھی اگر ہم اس چیز سے سبق حاصل نہ کریں، یہی پانی اگلے سال بھی آنا ہے. اس کے لیے اگر اقدامات نہ کیے گئے تو اگلے سال بھی یہی ہوگا کہ ہم سیلاب کا رونا رو رہے ہوں گے. اور ہمیشہ ہوتا ہے ڈیمز نہیں بنائے جاتے. اگر ڈیمز کا بھی حساب لگایا جائے تو انڈیا میں تقریباً 6000 کے قریب ڈیمز ہیں، جس میں سے 154 تو ان کے وہ ڈیمز ہیں جو انڈر کنسٹرکشن ہیں.
تو مطلب وہ سب سے ہائیسٹ ڈیم میرے خیال میں بنانے والا ملک بن چکا ہے. جو ہمارے ملک میں 150 ڈیم ہے جس کے اندر ٹوٹے پھوٹے انڈر کنسٹرکشن کچھ وہ سب 150 کے قریب ہیں. تو اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے، لیکن اس پہ غور و فکر نہیں ہوتا ہمارے یہاں. جو چیزیں ہیں جن پہ غور و فکر ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کو جیل میں کیسے رکھا جائے، اور عمران خان کے لیے بولنے والوں کو کیسے پکڑ کے اندر کیا جائے، عمران خان کے خاندان کو کیسے ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، اور کیسے لوگوں کو عمران خان سے متنفر کیا جائے، کیسے عمران خان کی پارٹی کو توڑا جائے. لیکن اس پر غور نہیں ہوتا کہ ہر سال مونسون نے آنا ہے، ہر سال مونسون آتا ہے اسی طریقے سے پانی لاتا ہے، اور پانی ہم بجائے اسٹور کرنے کے وہ پانی جو ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے یا پھر ہماری تباہی کا مرتکب بنتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک پہلو تھا جس پہ میں نے ذکر کیا. کلاؤڈ برسٹنگ ہوئی ہے KPK میں، اور KPK کے وزیر اعلیٰ کو برا بھلا کہنے والے پنجاب کی حکومت اب اپنا منہ چھپاتی پھر رہی ہے، کیونکہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں کیا گیا جس کے اوپر ہم یہ کہیں کہ ہاں ہم بہت اعلیٰ اقدامات کیے گئے ہیں. تو صورتحال چاہے کیا کہتے ہیں، آگ ہے دونوں طرف برابر لگی ہوئی، تو مطلب وہاں پہ بھی اگر کچھ نہیں ہے تو یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے. اور ایون سندھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں، سندھ میں تو روتے ہی مطلب بولنا ہی چھوڑ دیا نا لوگوں نے کہ اب کچھ ہو تو سکتا نہیں ہے. اور کراچی کی عوام بالکل ایسی ہو چکی ہے کہ بس جو ہو رہا ہے ہوتا رہے. یہ سب مطلب کہتے ہیں اپنی نصیب سمجھ کے خاموش ہو گئے ہیں اب، اور بولتے نہیں ہیں. لیکن بولیں گے تو ہی تو آپ کا حق ملے گا. اچھا، تیسری جانب اور سونے پہ سہاگا، یہ مونسون کی وجہ سے بارشیں ہو رہی ہیں بہت زیادہ، اور لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں اس ڈر سے. لائٹ بند کی گئی، پینے کا پانی نہیں ہے، پینے کا ہم ٹینکر سے ڈلوا رہے ہیں، اور سڑکوں پہ پانی بے تحاشا ہے. خیر، میئر صاحب کام کر تو رہے ہیں، کافی حد تک سوکھ گیا تھا پانی شارع فیصل پر، لیکن جب آیا تو بہت تھا. اچھا، دوسری طرف جو مونسون کی وجہ سے دیواروں میں جب کرنٹ آیا تو بشرا بی بی جو ہے عمران خان کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ بھی جیل میں ہیں. اور جب کرنٹ ان کو بھی لگا کیونکہ دیواروں میں کرنٹ آ گیا تھا، ارتھ آ گیا تھا، اور جس کی وجہ سے ان کو کرنٹ لگا، ان کے چوٹیں لگی ہیں جس کا کوئی علاج نہیں ہو رہا ہے. ان کو بہت ہی گدلا پانی دیا جا رہا ہے کہ وہ وضو کے قابل بھی نہیں ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ اتنا زیادہ گندا پانی ان کو دیا جا رہا ہے. یعنی کہ ایک خاتون ہے جس کا کوئی سیاست سے تعلق ہی نہیں، صرف اس کا گناہ یہ ہے کہ عمران خان کی وہ بیوی ہے، اور اس کو اس لیے یوز کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان کے اوپر پریشر ڈالا جا سکے کہ وہ زبان اپنی کہ وہ معافی مانگ لیں اور وہ پیچھے ہٹ جائیں. جبکہ خان صاحب بالکل بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. انہوں نے تو یہ تک پیغام پہنچا دیا کہ میرے سمیت میرے پورے گھر والوں کو بھی اٹھا لو، سب کو اٹھا لو، تب بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو یعنی کہ ابھی تک تو ان کے بھانجے اٹھا لیے گئے ہیں. بیٹوں سے کہا گیا تھا کہ آپ یہاں پہ جو دوسری پارٹی کے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ کیوں عمران خان کے بیٹے نہیں آتے، وہ اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں لے کر آتے. جب نوجوان نسل کو تو انہوں نے اس کی بھیٹ چڑھا دیا ہے PTI کے، تو کیوں نہیں وہ اپنے بیٹوں کو قاسم اور سلیمان کو یہاں پر بلاتے. اور اب جب قاسم اور سلیمان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جائیں اور اپنے والد سے جا کر ملیں تو تھرتھلی مچ گئی، تو کانپے ٹانگ گئیں. اور NOC جو ہے وہ نہیں دی جا رہی ان کو پاکستان کی طرف سے کہ وہ NOC دی جائے. اور یہاں سے یہ میسیجز پہنچائے جا رہے ہیں کہ اگر آئے تو ہم ان کو گرفتار کر لیں گے. ارے بھائی، کس کیس میں گرفتار کر لو گے؟ اور انہوں نے پھر ایک کام کر کے بھی دکھایا کہ ان کو تو نہیں، لیکن ہاں علیمہ خان کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کیا، اور شاید یہ ڈیمو دیا ہے کہ اگر تم آئے تو ہم اس طرح سے تمہیں گرفتار کر لیں گے. یہ ان کا ڈیمو تھا غالباً. اور ان کو گرفتار کس طرح سے کیا کہ وہ اپنے بیڈ روم میں تھے بیچارے شاہ صاحب، اور ان کو جا کر انہوں نے بیڈ روم میں گرفتار کیا، ان کے کچھے میں، جو پاجامہ بھی لے کے نہ جا سکے. اور جب علیمہ خان ان سے پہلی دفعہ ملی تو انہوں نے یہی بات کہی کہ شاہ بیٹا پاجامہ ہی اٹھا لیتے. خیر، وہ ابھی ہم شاہ کے بارے میں پڑھ ہی رہے تھے کہ شیر شاہ بھی ایک ان کا بیٹا ہے جس کو گرفتار کر لیا گیا، اور دونوں بیٹوں کو گرفتار کر لیا گیا. دونوں کو پتہ نہیں تھا کہ وہ نو ایگزٹ لسٹ میں ہیں. اور جب وہ ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے شاہ صاحب، وہ ٹیلیتھون کے لیے، جو کہ ٹیلیتھون ایک ریس ہوتی ہے جس ریس میں 3 چیزیں ایک ساتھ کی جاتی ہیں. یعنی کہ ریس بھی، بھاگنا بھی ہے، سائیکلنگ بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سوئمنگ بھی کرنی ہے. ان 3 چیزوں کے ساتھ آپ نے وہ ریس کرنی ہوتی ہے. یعنی کتنی فٹنس اس کے لیے چاہیے ہوتی ہوگی. اور اس فٹنس کے ساتھ وہ
نام روشن کرنے جا رہے تھے پاکستان کا، پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے جا رہے تھے، اور اسی سلسلے میں وہ ایئرپورٹ گئے تھے کہ وہ جائیں اور اس میں حصہ لیں، لیکن انفارچونیٹلی انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان کو پہلے یہ بتایا گیا کہ آپ نو ایگزٹ لسٹ میں ہیں، اور جب وہ گھر پہنچے ہیں تو اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں ان کے اوپر یہی کہا گیا کہ وہ 9 مئی میں ملوث تھے، جبکہ وہ 9 مئی میں ملوث نہیں تھے، وہ تو اپنی خالہ کے ساتھ گھومنے گئے ہوئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے کہیں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک چھوٹا سا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا تھا، جس پر انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نکلی ہیں، آپ کو نہیں نکلنا چاہیے۔ تو ان کی خالہ سے جب پوچھا گیا ڈاکٹر عثمان سے، تو انہوں نے کہا میں کیوں نہ نکلتی، میرے بھائی کو اتنے برے طریقے سے گرفتار کیا گیا تھا تو میں اسی وجہ سے نکلی تھی۔ تو یہ پوری سچویشن اس وقت پاکستان کی بنی ہوئی ہے۔ بلوچستان کے تو حالات ہیں ہی خراب، وہاں پر تو لوگ آزادی کے لیے نکل رہے ہیں، اور اس وقت کراچی میں بھی اور پاکستان بھر میں اگر لوگ نکلتے ہیں تو وہ آزادی کے لیے نکلتے ہیں۔ وہ کس قسم کی آزادی کی بات کرتے ہیں؟ وہ ایک ایسی آزادی کی بات کرتے ہیں جہاں پر ان کے ووٹ کا چنا ہوا بندہ جو ہے وہ اقتدار میں بیٹھے اور جو مداخلت ہے وہ نہ ہو، یہ چاہتے ہیں۔ در حقیقت پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے ہی یہ کہ ایک ایسا آزاد پاکستان جس میں فوجی جرنیلوں کی مداخلت نہ ہو، ایک ایسا پاکستان جس کے اندر فوجی جرنیلوں کی مداخلت نہ ہو، وہ ایک جمہوری ملک ہو، جمہوری ریاست ہو، جہاں جمہور کی مرضی کے لیڈرز ہوں اور ان کو اپنا کام کرنے دیا جائے۔ پورے 5 سال جس طرح سے کام کیا جاتا ہے اس طرح ان کو کام کرنے دیا جائے۔ عدلیہ جو ہے وہ سب سے زیادہ سربلند ہو، عدلیہ آزاد ہو، خود مختار۔ کیسا عدل کا نظام ہے کہ جہاں پہ ججز بک جاتے ہیں، ججز پریشر میں ہوتے ہیں، ججز مستعفی ہو رہے ہیں صرف اسی وجہ سے، اور مطلب ہر ڈپارٹمنٹ جو اس وقت ہے پاکستان کا، آپ کسی کو بھی ریلائبل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہر چیز ایک پہ قابو پایا گیا۔ غیر اعلانیہ طور پر ایک مارشل لا کی سچویشن پاکستان میں موجود ہے، اور ہر چیز پہ قبضہ ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگر میں بولنا شروع کر دوں گی تو مجھے اٹھا کے لے جائیں گے، کوئی اور بولے گا تو اس کو اٹھا کے لے جائیں گے، بس یہی کام رہ گیا۔ لوگ مر رہے ہیں، لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، پانی میں بہہ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، سب کچھ۔ اس چیز سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ معیشت کا بھٹا جو ہے نا وہ بیٹھ چکا ہے۔ میں اتنے سارے بلڈرز ہمارے آس پاس اتفاق ہوا گفتگو کرنے کا، تو انہوں نے کہا کہ جب سے عمران خان کی حکومت گئی اس وقت سے لے کے اب تک مارکیٹ میں مندی ہے، لوگ انویسٹ نہیں کر رہے ہیں۔ لوگ انویسٹ کیسے کریں گے جب ٹرسٹ ہی نہیں ہوگا؟ جب جمہوری حکومت ہوتی ہے تو ٹرسٹ لیول بڑھتا ہے اور یہ امید ہوتی ہے کہ آگے کام ہوگا، لیکن جب بھی آپ دیکھیں مارشل لا لگتا ہے تو لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا، ٹرسٹ اٹھ جاتا ہے اور لوگ انویسٹ نہیں کرتے۔ تو یہ والی سچویشن ہے۔ کتنی ساری جو فیکٹریز ہیں وہ بند ہو چکی ہیں، ان کے اندر لوگ کتنے بے روزگار ہو چکے ہیں۔ میرے اپنے بھائی، میرے اپنا دیور، میرے اپنے کزنز ہیں ایسے جو بے روزگار ہو گئے۔ بہت سارے لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، پاکستان چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں۔ تو دکھ ہوتا ہے کہ جب اپنے ملک کی یہ سچویشن دیکھتے ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن عمران خان کے دور میں ہمیں تھوڑی فیس سیونگ مل رہی تھی، ہمیں لوگ تھوڑا بہتر سمجھنے لگے تھے پاکستانیوں کو، جبکہ خیر یہ تو بڑی باتیں ہیں اور یہ میں اور آپ سالو کر نہیں سکتے، یہ تو برسر اقتدار جو لوگ ہیں ان تک اگر ہماری آواز پہنچ جائے تو ہی حل کر سکتے ہیں۔ ہاں ایک چیز جو میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں، جو ہم سب کر سکتے ہیں، جو خان صاحب نے بھی کہا کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان میں یہ تمام سیلاب آ رہے ہیں، کلاؤڈ برسٹنگ ہو رہی ہے، زلزلے آتے ہیں، یہ سب کچھ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اس کو روکنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے بہت زیادہ تعداد میں لگائے جانے والے درخت۔ عمران خان صاحب نے سونامی کیا تھا اور پلانٹیشن کی تھی، اس کے بعد 10 ملین پلانٹیشن کا بھی انہوں نے ایک اعلان کیا تھا، اور جسے اس دفعہ انہوں نے علیمہ خان سے دریافت بھی کیا کہ اس پروجیکٹ کا کیا ہوا، کہ 10 ملین جو ٹریز لگانے تھے۔ تو اپنے علاقے میں درخت لگائیے، پودوں کی میں بات کرتی ہوں، میری جتنی کوشش ہوتی ہے، جیسے مجھے ملتا ہے اویلیبل ہوتا ہے، تو اپنے پیمانے پہ میں جہاں پہ مجھے موقع ملتا ہے میں جا کے درخت لگاتی ہوں، درختوں والے پودے، اور اس کی مجھے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں سیلانی ویلفیئر والے، اور میں وہاں سے ہمیشہ پلانٹس لیتی ہوں اور میں نے پلانٹیشن کی ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے مجھے اس وقت کہ اکیلا آپ کچھ نہیں ہو سکتے، پوری ٹیم مل کے کام کرتی ہے۔ آپ لوگ بہت سارے لوگ مل کر درختوں کے پودے لگائیں۔ مونسون کا موسم ہے اور اس وقت سے بہترین وقت کوئی ہو نہیں سکتا کہ آپ کے پودے نشو و نما پا جائیں گے۔
تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر کوئی پودا کہیں نظر بھی آتا ہے، اگر کوئی درخت نظر بھی آتا ہے اور اس کو کوئی کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے کوئی ایک قانون ہونا چاہیے کہ درخت نہ کاٹے جائیں۔ پاکستان میں درختوں کو کاٹنا تو جرم ہونا چاہیے، پاکستان کیا پوری دنیا میں درخت کاٹنا جرم ہونا چاہیے، اس کی کوئی NOCs ہونی چاہیے، اس کے بعد وہ درخت کٹے۔ اتنا افسوس ہوتا ہے، جیسے ہماری امی کی طرف تھے تو بہت بڑے بڑے نیم کے درخت ہیں اس سوسائٹی میں، انہوں نے سوسائٹی بنانے سے پہلے گرین پارک سٹی کے نام سے سوسائٹی ہے، تو وہاں پہ انہوں نے گرین پارک بنانے کے لیے وہاں پہ نیم کے درخت لگائے ہوئے ہیں۔ اب جب وہ نیم کے درخت بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ پلاٹس پہ ہوتے ہیں، اور یا شاید انہوں نے جگہ نہیں صحیح تعین کیا کہ انہیں پلاٹس پہ نہیں لگانا چاہیے تھے، تو وہ پلاٹ جب بنانے لگتے ہیں نا تو سب سے پہلے وہ درخت کاٹ دیتے ہیں۔ اتنا افسوس ہوتا ہے، اتنا بڑا، اتنا موٹا تنا ہوتا ہے نیم کے درخت کا، اور بلکہ اتنا بہت موٹا موٹا، اور نہ اس کو جب وہ کاٹتے ہیں تو کوئی اس کو پوچھ گچھ نہیں ہوتی کہ بھئی آپ نے درخت کیوں کاٹا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ درخت کاٹنا ایک جرم ہونا چاہیے اور اس کی کوئی نہ کوئی سزا ہونی چاہیے، تب کہیں جا کے جو ہے نا ہمارا پاکستان بہت اچھا ہوگا۔ اگین ایک ہی میسج جو ہمیشہ دیتی ہوں، یہ ہم جو اپنے پیمانے پہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے ملک کو صاف کر سکتے ہیں، ہم اپنے شہر کو، اپنے ٹاؤن چھوڑیں، ہم اپنی گلی کو صاف رکھیں، اپنے ٹاؤن کو صاف کریں، اپنے چیئرمینز اور کاؤنسلرز سے میں کہتی ہوں، آپ اور کوئی بڑا کام آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ کے ذمہ یہی علاقے ہیں، آپ ان علاقوں کو صاف کر لیں۔ اگر ہر علاقے کا، ہر UC لیول تک کا ٹاؤن کا چیئرمین اپنے علاقے کو صاف کر لے تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا چینج آ سکتا ہے۔ اور میئر صاحب کو یہ میں کہنا چاہوں گی کہ وہ ایک اسٹرکٹ نوٹیفیکیشن ڈالنی ہے ہر ٹاؤن لیول تک کہ وہ لوگ جو ہے نا اپنا علاقہ صاف کریں، اور اگر میری آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے تو بلکہ آپ تو دورہ کریں۔ میں تو ان کو کہتی ہوں جتنے وزیر ہوتے ہیں نا کہ وہ ایک ایک دورہ بھی کر اپنے علاقوں کا کر لیں تو وہ صاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے نا ہمارے جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو لوگ کتنی پھرتی دکھاتے ہیں، جلدی جلدی کام کرتے ہیں۔ اینی ہاؤ، آج کا ویلاگ ختم کرتی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات ہوگی۔ آج گھر میں تھی، کل انشاءاللہ پھر آفس سے ہوگا، تو تب تک دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل، اور پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ کامنٹ اینڈ لیٹ می نو کہ آواز کیسی آ رہی ہے، اور اترے میرے ملک پر وہ فصل گل کہ جسے کبھی بھی خزاں نہ ہو، سدا بہار رہے، اور پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔